الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کل کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے اندر گویا کہ پوری دنیا کو جنگوں کی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پوری دنیا، صرف مسلمان نہیں، کفار بھی اس میں شامل ہیں اور مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے وہ صرف ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، حضور کی سیرت سے بھی یہ ثابت ہے اور صحابہ کرام کی سیرت سے بھی یہ ثابت ہے کہ صرف اور صرف تلوار کے ساتھ جنگیں نہیں ہوتی، اس میں بہت بڑا حصہ معیشت کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جنگ ہے نا، اسباب کے بغیر، کافروں کی جنگ تو خاص طور سے اسباب کے بغیر نہیں ہوتی، مسلمانوں کی جنگیں چاہے اسباب کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کم سے کم سبب کیا ہوتا ہے کہ بندہ چلا ہی جائے، شرکت ہی کر لے، جیسا کہ غزوہ بدر میں ہتھیار نہیں تھے، نہ ہونے کے برابر تھے، بس ان کی جانیں حاضر تھی کہ یا رسول اللہ جان ہی ہے، خالی ہاتھ، چند ایک تلواریں تھیں، سوٹے ڈنڈے بھی نہیں تھے بھائی، خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب تھا، کیونکہ مسلمان ہے نا، وہ ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے، ان کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے اسباب اختیار کر لیے، باقی چل پڑے اللہ کا نام لے کر۔ مسلمانوں کی جنگیں تو پھر بھی جو ظاہری اسباب ہیں وہ ان پر ایمان نہیں لاتے، جس قدر ہو سکے اختیار کرتے ہیں، لیکن کافروں کی جنگوں کی بنیاد ان کی معیشت پر ہوتی ہے۔ اور یہ جو کافروں کو معیشت کا نقصان پہنچانا ہے، یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، بلکہ غزوہ بدر کی جو بنیاد ہے اس کا پس منظر دیکھیں کہ صحابہ کرام کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا کہ جناب پوری جنگ کی نوبت پیش آ جائے گی، آمنا سامنا ہو جائے گا، کسی درجے میں تھا کہ آمنا سامنا ہوگا، 90% یہی تھا کہ جو جناب ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر، شام سے قافلہ لے کر مکہ مکرمہ جا رہے تھے، تو اصل تو اس پر حملہ کرنا مقصود تھا، معیشت کا نقصان پہنچانا مقصود تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ اس کو نقصان پہنچائیں، اس پر حملہ کریں، معیشت کا نقصان تھا نا۔ اور جناب ابو سفیان وہ بھی بڑے زیرک آدمی تھے، انہوں نے بھانپ لیا اور پہلے ہی خبردار کر دیا، بندے روانہ کر دیے مکہ کے اندر، اور مکہ کے اندر کہ ابو جہل نے دروازے پر جا کے اعلان کیا، اس نے کہا کہ دیکھو کہ تم جتنے بھی یہاں پر گھرانے، تقریباً پورے مکہ مکرمے میں شاید کوئی گھرانہ خالی ہو کہ جس نے اس قافلے کے اندر انویسٹمنٹ نہ کی ہو، سب نے اپنا سرمایہ بھیجا ہوا تھا،
تو اس نے کہا دیکھو کہ اگر نہیں نکلو گے نا تو لہذا جو ہے نا سب کا نقصان ہوگا، ہر بندہ یہی سوچے گا۔ اس نے غیرت دلا کر جناب اکٹھا کیا، پورا 1000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی وحی کے ذریعے بتلا دیا تھا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، کہ اللہ نے وعدہ کیا دونوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو وہ قافلہ تمہارے ہاتھ لگ جائے گا، وہ جو تجارتی قافلہ ہے، مفت کا مال، وہ بھی مل سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ مٹ بھیڑ ہو جائے گی کافروں کے ساتھ، اگر آمنا سامنا ہو گیا تو اس میں بھی فتح دوں گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ دونوں میں سے ایک چیز تمہارے ہاتھ لگے گی۔ اور اللہ کی حکمت، مسلمان تو چاہتے تھے، بلکہ قرآن پاک نے نقل کیا کہ مسلمانوں میں سے اکثر یہ چاہتی تھی کہ تجارتی قافلہ ہاتھ لگ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہیں، آپس میں آمنا سامنا ہو تاکہ جو ہے نا کافروں کی جڑ کاٹ دی جائے اور مسلمانوں کی دھاک بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے اور ہوا بھی ایسا ہی۔ بہرحال بنیاد دیکھیے کہ غزوہ بدر کی کیا تھی کہ کافروں کو معاشی نقصان پہنچانا۔ تو معیشت کی جنگیں بھی لڑی گئیں یا شروع سے ہی لڑی گئیں، معیشت کو نقصان پہنچانا، معیشت تجارتی بائیکاٹ کی دھمکیاں دینا۔ صحابہ کرام کی سیرت سے کتنے ہی واقعات ثابت ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ حضرت اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی جو طبیعت تھی نا، یہ تباً ہی بزرگ تھے، طبیعت کے اندر بزرگی غالب تھی۔ آپ ان کے اسلام لانے کے بعد بھی واقعات پڑھیں گے نا تو یہ صحابہ کرام سے بھی اختلاف کرتے تھے کہ تم نے یہ اتنا بڑا گھر بنا لیا، تم نے اتنا مال اکٹھا کر لیا، یہ تو ناجائز ہے، حضور کے دور میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام بھی ان باتوں سے تنگ ہوتے تھے، کیونکہ شرعی طور پر گنجائش تو ہے، تو ان کی طبیعت کے اندر بھی بزرگی غالب تھی۔ تو یہ اسلام لانے سے پہلے ان کی تعلیمات کا یہ حصہ تھا۔ یہ اپنے قبیلہ بنو غفار کے سردار تھے اور اپنے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری نہیں کرنی چاہیے، زنا نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ اس طرح کی باتیں عام طور سے کیا کرتے تھے۔ تو ایک بندہ ان کے قبیلے کا مکہ مکرمہ سے ہو کے واپس آیا تو اس نے کہا ابو ذر، جیسی تم باتیں کرتے ہو نا، مکہ مکرمہ میں ایک بندہ وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے، جو تمہاری تعلیمات ہیں ویسی تعلیمات اس بندے کی ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی انیس کو بھیجا کہ جاؤ بھائی تم ذرا وہاں کی رپورٹ تو لے کر آؤ، وہ کون بندہ ہے، صحیح باتیں کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ایسی باتیں ہیں، اور وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے، کہیں جھوٹا دعویٰ تو نہیں۔ تو انیس گئے اور انہوں نے جو ان کو سرسری معلومات ملی کسی طرح سے بھی حاصل ہوئیں، ملاقات ہونا نہ ہونا یہ ثابت تو نہیں ہے، تو وہ انہوں نے آ کے اطلاع دے دی کہ جناب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تم صحیح رپورٹ نہیں لے کر آئے، تسلی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ جب خود گئے تو وہاں کے تو حالات ہی مختلف تھے۔ وہاں دور چل رہا تھا کہ سوشل بائیکاٹ، مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا کفار نے۔ شیب ابی طالب میں محصور تھے سارے جو مسلمان تھے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ جو آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتے کفار، وہ بھی وہاں محصور تھے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ وہاں محصور تھے۔ تو وہاں تو خوف کی کیفیت تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا وہاں جا کے، وہاں تو جو 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، جہاں مجمع لگا ہوا ہے حضور کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو وہاں تو ایک خوف کا عالم تھا۔ تو انہوں نے سمجھ گئے کہ یہاں تو نام بھی لینا نہیں بنتا۔ وہ خاموشی سے اپنا حرم میں بیٹھے رہے۔ ایک بندے کا گزر ہوا اور انہوں نے کہا کہ مسافر لگتے ہو، کھانا کھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کھانا نہیں کھایا۔ تو وہ ساتھ لے گئے۔ اب یہ جو ساتھ لے جانے والے تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کھانا کھلایا لیکن ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی، کیونکہ ساری جہاں بیٹھتے تھے وہاں یہی عالم تھا کہ حضور کے خلاف بات ہو رہی تھی اور ان کو بند کیا ہوا تھا۔ تو ایک کھانا کھا کے واپس آ کے پھر حرم میں بیٹھ گئے کہ کوئی بندہ تو ان کے حق میں بات کرے کہ جس سے میں اپنا مقصد بیان کروں، بہرحال کوئی بندہ نہیں ملا۔
اگلے دن پھر دیکھا کہ ہر تلی نے کہ وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا آپ کا کام نہیں ہوا ابھی تک؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا. انہوں نے کھانا کھایا نہیں کھایا؟ آ جاؤ. جب ساتھ لے کر گئے تو ہر تلی نے پوچھا کس مقصد کے لیے آیا ہو، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے کہا اگر تو تم راز رکھ سکتے ہو تو میں بات کرتا ہوں. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ جو بات کریں گے یہ امانت ہے ہماری اس مجلس کی، بتاؤ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا یہاں پر اس غرض سے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی بندہ ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کی تعلیمات یہ ہیں. ہر تلی بڑے دل میں خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ صحیح جگہ پہ آئے ہو. شکر ادا کیا کسی بندے کے ہاتھ نہیں لگ گیا، اجنبی مسافر تھا ورنہ ویسے ہی بدگمان کر کے بھیج دیتے الیاذ باللہ. انہوں نے کہا صحیح جگہ پہنچے ہو. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ہمارے تو یہاں کے جو مسلمانوں پر حالات ہیں بہت سخت ہیں، تو میں کل ایک جگہ پر جاؤں گا تو تم جو ہے نا میں تمہارے سامنے سے گزروں گا تو تم دیکھو جب فاصلہ ہو گیا نا تم بھی اٹھ کے چل پڑنا، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میرے پیچھے آ رہے ہو. اگر کسی نے بھانپ لیا تو میں جوتے کو ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم چپکے سے گزر جانا اور چلے جانا کہیں، پتہ نہیں چلنے دینا. اسی طرح طے ہوا. وہ کہتے ہیں کہ چلتے 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 اس دوران صحابہ کرام اکٹھے ہوتے تھے دار ارقم میں. تو وہاں جب پہنچے تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ملاقات ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیمات دیں، دعوت دی، فوراً اسی مجلس میں ایمان لے آئے. چونکہ تباً بزرگ تھے، ساری باتیں وہی کیا کرتے تھے جو آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے، تو فوراً یہ تو اور حضور نے قرآن کی زبان میں، وحی کی زبان میں، وہ دنیا کی زبان نہیں تھی، وہی باتیں قرآن کی زبان میں کی، تو قرآن میں تو اپنا ہی اثر ہے، فوراً ایمان لے آئے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ یہاں سے چپکے سے چلے جاؤ اور اپنا ایمان مخفی رکھنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو میرے اوپر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا، اور جب میں آپ پر ایمان لے آؤں تو میرے اندر تو جرت پیدا ہو گئی ہے. میں تو ان سب کو جو ہے نا یہ بتا کے جاؤں گا، کلمہ سنا کے جاؤں گا کہ آپ برحق نبی ہیں، ان کے درمیان موجود ہیں اور ان ظالم اتنے بے حس لوگ ہیں، ان کو قدر ہی نہیں آپ کی، میں تو ان کو دعوت دے کر جاؤں گا. حضور نے کہا پھر جیسے تمہاری مرضی. یہ حرم میں آئے، مجمع اکٹھا تھا اور سب کے درمیان کھڑے ہو کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ مجمع ٹوٹ پڑا ان پر، جیسے مکے اور جناب جو ان کے ہاتھ میں تھا چلائی جا رہے، جیسے عام مسلمانوں پر ہوتا تھا ماری جا رہے ہیں. حضرت عباس وہاں پر موجود تھے، کیونکہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے چھڑوایا کہ اور دیکھا کہ یہ کوئی اجنبی مسافر آدمی ہے، ہمارے یہاں کا بندہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بنو غفار سے آیا ہوں، بنو غفار قبیلے کا سردار ہوں. حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہ تم جس پر حملہ کر رہے ہو یہ بنو غفار قبیلہ ہے کہ جو تمہارے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے ہیں، یہ اس سرحد پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے لے کر جاؤ گے اپنے تجارتی قافلے؟ بس یہ کہنا تھا کہ کافروں کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور ان کی جان بخش دی. یعنی کہ یہ وہ حضرت اپنا واقعہ خود سنا رہے ہیں، اور یہ جو بات کی، اب یہ ہمارے لیے اس سے کتنا بڑا سبق نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت سے ثابت ہو رہا ہے یہ تجارتی بائیکاٹ، یعنی کس قدر کافر گھبراتے تھے. کافروں کی ہے ہی دنیا، ان کے پاس دنیا ہی دنیا ہے، ان کے جیب بھری ہوئی ہے تو ان کے دماغوں میں بدماشی ہے، ان کی جیب خالی ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، کیونکہ آخرت کا معاملہ تو ہے ہی نہیں، قبر حشر تو ہے ہی نہیں. جب ان کی دنیا اچھی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں تو پھر وہ ظلم کریں گے. ہاں ان کی معیشت برباد ہو، جو حضور نے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کافروں کی معیشت کو نقصان پہنچایا آپ نے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. صحابہ کرام یہی دھمکی دیا کرتے تھے. اسی طرح ہر سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ ان کا واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا. صلح حدیبیہ پیش آ چکی تھی، صلح ہو چکی تھی، مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے ان کے ساتھ اور مسلمانوں کی جنگ بندی چل رہی تھی. تو یہ عمرے کے لیے آ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ ہو گئی.
راستے میں کہیں، تو مسلمان ان کو قیدی بنا کے مدینہ منورہ لے گئے۔ مسلمان بھی کوئی قافلہ چھوٹا سا آ رہا تھا، ان کا بھی آ رہا تھا، تو آپس میں جھڑپ ہو گئی اور یہ گرفتار ہو گئی۔ وہ ان کو مدینہ منورہ لے گئے اور وہاں پر جا کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ایک ستون تھا، اس کے ساتھ باندھ دو۔ تو کہا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا باندھ دو، تو اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ وہاں کے حالات کا مشاہدہ کریں گے۔ تو ایک دن گزرا تو حضور نے پوچھا کہ کیا خیال ہے؟ تو یہ اپنے بنو حنیفہ کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا ان تقتل تقتل زادم و ان تنم تنم علی شاکر، کہ جناب میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا نا یا نقصان پہنچایا تو میرے والی وارث ہیں، وہ بدلہ لینے آئیں گے آپ سے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ ایک شکر گزار بندے کو چھوڑیں گے، آپ ایک شاکر بندے کو چھوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا بندہ رہنے دو۔ اگلے دن پھر پوچھا تو انہوں نے یہی جواب دیا، ان تقتل تقتل زادم و ان تنم تنم علی شاکر۔ حضور نے فرمایا بندہ رہنے دو۔ تیسرے دن پھر پوچھا، انہوں نے یہی جواب دیا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، کیونکہ مقصد تو یہ حالات کا مشاہدہ کروانا تھا، وہ کروا دیا۔ 3 دن ہو گئے، حضور نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ جب آزاد کر دیا تو یہ قریب چشمے پر گئے، غسل کر کے آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اب گرفتاری کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بعد میں لوگ کہیں گے کہ بزدل ہے، بزدل ہے، گرفتار ہوا تھا ایمان لے آیا، تو یہ اس طانے سے بھی ڈرتے تھے۔ تو انہوں نے گویا کہ جب آزاد ہو گئے اپنی مرضی سے ایمان لے کر آئے۔ جب ایمان لے کر آئے تو عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، کیونکہ کفار بھی عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، میں تو عمرہ کرنے جا رہا تھا، اب جیسے آپ حکم دیں میں یہاں ٹھہر جاؤں یا عمرہ کرنے چلا جاؤں یا واپس چلا جاؤں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم عمرہ کرنے جاؤ۔ تو یہ وہاں سے عمرہ کرنے چلے تو ان کے بارے میں خبر پہنچ گئی کہ بنو حنیفہ کا جو سردار ہے وہ بھی ایمان لے آیا ہے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے ان کو روک لیا، انہوں نے کہا آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ تو مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مکہ مکرمہ کی منڈی میں ساری گندم یمامہ سے آتی ہے، اگر تم نے میرا راستہ روکا میں ساری گندم روک لوں گا۔ انہوں نے دھمکی دی، بہرحال دھمکی دی تو انہوں نے عمرے کی اجازت دے دی، عمرہ ہو گیا۔ عمرہ جب ہو گیا واپس پہنچے، چونکہ سردار تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ مکہ کی منڈی میں گندم نہیں جائے گی یمامہ کی، سب نے روک دی۔ اب وہاں کی گندم چونکہ عام طور سے آتی تھی، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے تو وہاں پر قحط پڑ گیا مکہ مکرمہ میں۔ اب جناب وہاں سے وفد آیا باقاعدہ، اب چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، جنگ بندی چل رہی ہے، تو مکہ مکرمہ سے وفد گیا حضور کی خدمت میں کہ آپ کے بندوں نے ہماری گندم روک رکھی ہے اور ہمارے تو وہاں قحط پڑ گیا۔ تو وہاں آپ علیہ السلام نے خط لکھا یمامہ میں کہ بھئی ان کی جانا جو تجارت پہلے چل رہی تھی اس کو بحال کر دو۔ تو حضور کے خط کی برکت سے تجارت دوبارہ بحال ہوئی۔ تو یہ ہے بائیکاٹ۔ تو جناب ہم اور کر کیا سکتے ہیں؟ اور کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے مفتی عثمان صاحب فرمانے لگے کہ فتویٰ پوچھتے ہیں، بھی فتوے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے، اور بھائی سارے چیزیں حکم کی نہیں ہوتی، شرعی حکم کی نہیں ہوتی، کچھ ایمانی غیرت کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ جناب یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے۔ کل تک تو پیپسی کولا حلال تھے اور آج آپ کہہ رہے حرام ہو گئے، کل تک تو ساری چیزیں حلال تھیں آج حرام ہو گئی۔ ہر فرمان لگے کہ سارے مسئلے حلال حرام کے نہیں ہوتے، کچھ معاملات ایمانی غیرت کے بھی ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ ایمانی غیرت کا معاملہ ہے کہ اب بھی دیکھیے کہ تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، 2 سال گزرنے والے ہیں، ابھی تک مسلمانوں کو آمادہ کر رہے ہیں، جمعے پڑھائے جا رہے ہیں کہ یار بائیکاٹ کر دو، اور بھائی بائیکاٹ کر کے اپنا حصہ ڈال لو۔ یہ جو وسوسہ آتا ہے بندے کو، یار ایک بندہ کیا کرے گا؟ بھئی ایک بندہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اڑ کے جا سکتا ہے وہاں پہ، اور کر کیا سکتا ہے؟ اور کچھ کر بھی نہیں سکتا، تو یہ تو بندہ کر سکتا ہے، جو کر سکتا ہے وہ تو کرے۔ ابھی تک ہمارے ارد گرد کتنی ہی دکانیں ایسی ہیں کہ انہیں پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں،
وہ کہتے ہیں کسٹمر مطالبہ کرتے ہیں، وہ دکاندار کی بھی ایمانی غیرت کمزور اور کسٹمر کی بھی۔ بھئی اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کہو کہ نہیں ہے، ہمارے کتنے جاننے والے ساتھی ہیں آپ کے قرب و جوار میں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ پروڈکٹس نکالی تو ہماری دکان خالی ہو گئی۔ بہت بڑی ایک آزمائش تھی ہم پر کہ کسٹمر آ رہے ہیں مطالبہ کر رہے ہیں اور ہم نے کہا نہیں اسرائیلی مصنوعات نہیں، ہم ساری نکال دیں۔ وہ تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کسٹمر جو ہے نا وہ عادی ہوا دوسری مصنوعات کا۔ تو کہتے ہیں ایک آزمائش تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 1% بھی کاروبار پر اثر نہیں پڑا، کاروبار بڑھا ہے، برکت ہوئی ہے، اثر نہیں پڑا۔ تو بہرحال دیکھیے کہ اب تک یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم نے اس جنگ کے اندر جو حصہ ڈالنا ہے، دیکھیں اس طرح بائیکاٹ کریں گے تو چولہا بند نہیں ہوگا، صرف اور صرف چسکا بند ہوگا، جو زبان کو چسکا لگا ہوا نا وہ بند ہوگا، چولہا بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو جس درجے میں ہم کام کر سکتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا اتنا حصہ ڈال کے اپنا کردار ادا کریں، اور جتنا مالی تعاون کر سکتے ہیں مالی تعاون بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔